بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی موضوع ہے، دوسروں کو تکلیف مت دیں۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کی زبان میں ڈنگ ہوتا ہے، چنانچہ ایسے لوگ جب بھی کسی سے بات کریں گے ڈنگ ماریں گے اور طعنہ اور طنز کی بات کریں گے یا کسی پر اعتراض کی بات کریں گے، حالانکہ اس انداز سے بات کرنے سے دل میں گرہیں پڑ جاتی ہے۔ پھر ایک قصہ سنایا کہ ایک صاحب کسی عزیز کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کی بہو بہت غصے میں ہے اور زبان سے اپنی ساس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور ساس بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان صاحب نے اس کی ساس سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے، اتنا غصہ اس کو کیوں آ رہا ہے، آپ کی بہو کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ جواب میں ساس نے کہا، بات کچھ بھی نہیں تھی، میں نے صرف 2 بول بولے تھے، اس کی خطا میں پکڑی گئی اور اس کے نتیجے میں یہ ناچی پھر رہی ہے اور غصہ کر رہی ہے۔ ان صاحب نے پوچھا کہ وہ 2 بول کیا تھے؟ ساس نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ باپ تیرا غلام اور ماں تیری لونڈی، بس اس کے بعد سے یہ ناچی پھر رہی ہے۔ اب دیکھیے، وہ صرف 2 بول تھے، لیکن ایسے 2 بول تھے جو انسان کے اندر آگ لگانے والے تھے۔ لہذا طعنہ کے انداز گھروں کو برباد کرنے والا ہے، دلوں میں بغض اور نفرتیں پیدا کرنے والا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ صاف اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور دوسرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اور یہ سوچ لیا کرو کہ جو بات میں دوسرے سے کہنے جا رہا ہوں اگر دوسرا شخص مجھ سے یہ بات کہتا تو اس کا مجھ پر کیا اثر ہوتا، مجھے اچھا لگتا یا برا لگتا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ اصول بتا دیا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک، یعنی دوسرے کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور یہ جو ہم نے یہ 2 پیمانے بنا رکھے ہیں کہ اپنے لیے الگ پیمانہ، دوسرے کے لیے الگ پیمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرما دیا۔ اگر یہ ترازو اللہ جل شانہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے تو پھر یہ سارے جھگڑے اور فسادات ختم ہو جائیں۔ فرمایا کہ یہ زبان اللہ جل شانہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ جل شانہ نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے، اس کی قیمت ہمیں ادا نہیں کرنی پڑی، اور پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک یہ سرکاری مشین چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ نعمت، زبان والی نعمت چھن جائے تب اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی کہ یہ کتنی عظیم نعمت تھی۔ اگر فالج ہو جائے اور زبان بند ہو جائے تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ بولنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کی بات دوسروں سے کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان نہیں چلتی۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ گویائی کی طاقت کتنی عظیم نعمت ہے، لیکن ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک اس زبان کو کینچی کی طرح چلا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اگر اس طریقہ پر ہم نے عمل کر لیا تو پھر یہ زبان جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کر رہی ہے، انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا کرنے والی اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے والی بن جائے گی۔ فرمایا کہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندے منہ ڈالنے والی چیز زبان ہے، یعنی جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے کا سب سے بڑا سبب زبان ہے۔ اس لیے جب بھی اس زبان کو استعمال کرو، استعمال کرنے سے ذرا سا سوچ لیا کرو۔ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب کوئی ایک جملہ بولنا ہو تو پہلے 5 منٹ تک سوچے پھر زبان سے وہ جملہ نکالے، تو اس صورت میں بہت وقت خرچ ہو جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر شروع میں انسان بات سوچ کر کرنے کی عادت ڈالے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر سوچنے میں دیر نہیں لگتی، ایک لمحے میں انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ بات زبان سے نکالوں یا نہ نکالوں۔
پھر اللہ تعالیٰ زبان کے اندر ہی ترازو پیدا فرما دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زبان سے پھر صرف حق بات نکلتی ہے، غلط اور ایسی بات زبان سے نہیں نکلتی جو اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والی ہو اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہو، بشرطے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس زبان کو آداب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، یہ اس کا ایک واقعہ ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرمایا کہ اس کے خادم تھے جن کو بائی نیاز کہا کرتے تھے، بڑے ناز پروردہ خادم تھے، اس لیے آنے والے لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے، اور چونکہ خانقاہ کے اندر ہر چیز کا ایک نظم اور وقت ہوتا تھا، اس لیے آنے والوں پر روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے یہ نیاز صاحب کہ یہ کام مت کرو، یہ کام اس طرح کرو وغیرہ وغیرہ۔ کسی شخص نے حضرت والا کے پاس ان کی شکایت کی کہ آپ کی یہ خادم بھائی نیاز صاحب بہت سر چڑھ گئے ہیں اور بہت سے لوگوں پر غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سن کر غصہ آیا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، اور ان کو بلوایا اور ان کو ڈانٹا کہ کیوں بھائی نیاز، یہ کیا تمہاری حرکت ہے؟ ہر ایک کو تم ڈانٹتے رہتے ہو، تمہیں ڈانٹنے کا حق کس نے دیا ہے؟ جواب میں بھائی نیاز نے کہا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ نہ بولو۔ ان کا مقصد حضرت والا کو کہنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے شکایت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور جھوٹ نہ بولیں۔ جس وقت حضرت والا نے بھائی نیاز کی زبان سے یہ جملہ سنا، اسی وقت گردن جھکائی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، ایک ادنا خادم نے حضرت والا سے ایسی بات کہہ دی، لیکن حضرت نے بجائے ان کو کچھ کہنے کے استغفر اللہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ بعد میں خود اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دراصل مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ایک طرف کی بات سن کر فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں پہلے ان سے پوچھتا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کہ شکایت درست ہے یا غلط؟ اور دوسرے فریق کی بات سنے بغیر ڈانٹنا شریعت کے خلاف ہے۔ چونکہ یہ بات شریعت کے خلاف تھی، اس لیے میں اس پر استغفار کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ جل شانہ حق و باطل کو جانچنے کی ترازو پیدا فرما دیتے ہیں، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلمہ حد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی فہم عطا فرمائے۔ آگے فرمایا غیر مسلموں کو بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ تو اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ